وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی 84 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں. آج آیت نمبر 85 پڑھیں گے. ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہی ہو تقتلون کہ تم سب نے قتل کیا انفسا نفسوں کم تمہارے و اور تخرجون تم سب نے نکالا یا تم سب نکال دیتے فریقاً ایک گروہ کو من سے کم تمہارے من سے دیاری گھروں ہم ان کے تظاہرون تم ظاہر کرتے علا پر ہم ان کے بساتھ الاثمی گناہ و اور العدوانی زیادتی و اور ان اگر یاتو وہ آتے کم تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر تفادو تم سب فدیہ دیتے ہم ان سے ان کے و اور ہوا وہ محرم حرام کر دیا گیا تھا علا پر کم تمہارے اخراجو نکالنا ہم ان کا کیا فا پس تؤمنون تم سب ایمان لاتے ہو بی ساتھ بعض الکتابی کتاب کے و اور تکفرون تم سب انکار کرتے ہو بی ساتھ بعض کا فا پس ما کیا جزا ہے سزا ہے من اس شخص کی یفعلو جو یہ کرے ذالک یہ کام من سے کم تمہارے الا مگر خزیٌ رسوائی ہے فی میں الحیاتی زندگی الدنیا دنیا کی و اور یوم دن القیامتی قیامت یردون وہ لٹائے جائیں گے وہ دھکیلے جائیں گے الی طرف اشدی سخت العذابی عذاب کے و اور ما نہیں اللہ بی ساتھ غافل اما اس سے تعملون جو سب تم کرتے ہو. ثم پھر انتم تم لوگ ہؤلاء وہی لوگ ہو تقتلون تم سب قتل کرتے تھے انفسا نفس کم تمہارے و اور تخرجون تم سب نکالتے تھے فریقاً گروہ کو من سے کم تمہارے من سے دیاری گھروں ہم ان کے تظاہرون ظاہر کرتے ہوئے یا کرتے ہوئے علا پر ہم ان کے بساتھ الاثمی زیادتی گناہ و اور العدوانی زیادتی و اور ان اگر یاتو وہ آتے کم تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر تفادو تو تم فدیہ دیتے ہم ان کا و اور ہوا یہ محرم حرام کر دیا گیا تھا علا پر کم تمہارے اخراج نکالنا ہم ان کا کیا فاپس تؤمنون تم ایمان لاتے ہو بعض الکتابی کتاب پر و اور تکفرون تم انکار کرتے ہو بعض کا فما پس کیا جزاء سزا ہے من اس شخص کی یفعل جو کرے ذالک یہ منکم تم میں سے الا مگر خزی رسوائی فی میں الحیاتی زندگی دنیا و اور یوم دن القیامتی قیامت کے یردون وہ لٹائے جائیں گے وہ دھکیلے جائیں گے الی طرف اشدی سخت العذاب عذاب و اور ما نہیں اللہ بغافل غافل عما اس سے تعملون جو سب تم عمل کر رہے ہو. ثم انتم ہؤلاء پھر تم
وہ لوگ ہو تقتلون انفسکم کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا اور اپنوں میں سے منکم وتخرجون فریقا منکم اور تم اپنوں میں سے ایک فریق کو نکالتے ہو، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ مُسَارَاتُ اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں، تُفَادُوهُمْ تو تم انہیں ان کا فدیہ دیتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا، أَفَتُؤْمِنُونَ کیا تم ایمان رکھتے ہو بِبَعْضِ الْكِتَابِ بعض کتاب پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض اور بعض کا تم انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ پس کیا ہے سزا، مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ تم میں سے جو کوئی شخص یہ کام کرے، الا خزی مگر رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ لٹائے جائیں گے، الی طرف اشد العذاب سخت ترین عذاب کے، وما اللہ بغافل اور اللہ غافل نہیں ہے، عما تعملون اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو، ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور تم ایک گروہ کو اپنوں میں سے جو تمہارے اپنے ہیں انہیں ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان اور تم کیا کرتے ہو کہ ان کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ مُسَارَا اور جب تم یہ کام کر لیتے ہو، یا تو قتل کر دیتے ہو یا پھر انہیں نکال دیتے ہو، جنگ کا سلسلہ جو ہے وہ آپ شروع کر لیتے ہو، تو وَإِن يَأْتُوكُمْ مُسَارَا پھر وہ اگر تمہارے پاس قیدی ہو کر آ جاتے ہیں، تو فادوہم تو تم ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑوا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ تم پر تو ان کا ان کے گھروں سے نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا، پہلے تم انہیں گھروں سے نکالتے ہو، پھر جب وہ قیدی ہو کر آتے ہیں تو تم پھر اس کا فدیہ دے دیتے ہو، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا تم انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ اس شخص کی کیا سزا ہے جو تم میں سے یہ کام کرے گا، یعنی بعض کتاب پر ایمان لے کر آئے گا اور بعض کا انکار کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی، دنیا کی زندگی میں وہ رسوا ہو جائے گا، ویوم القیامت دنیا کے اندر وہ رسوا ہو جائے گا، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے، وما اللہ بغافل اور اللہ غافل نہیں ہے، اما اس سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انصار جو کہ اسلام لانے سے پہلے وہ مشرک تھے، جو انصار اسلام لانے سے پہلے مشرک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اسی طرح یہود مدینہ کے 3 قبیلے تھے، ایک بنو قنقاع، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ، 2 مشرکین کے اور 3 یہودیوں کے تھے، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے، یہودیوں کے بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور جو مشرکین کے تھے انصار کے جو کہ اسلام لانے سے پہلے مشرک تھے، ان کے بھی 2 ہی قبیلے تھے، تو مشرکین کے قبیلے بھی آپس میں لڑتے تھے اور یہود کے قبیلے بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کی جنگ رہتی تھی۔ یہ جو بنو قریظہ تھا، بنو قریظہ یہ
یہود کا قبیلہ تھا۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے، ساتھی تھے۔ بنو قریظہ اوس کے، اوس اور خزرج یہ دو گروہ ہیں مشرکین کے، بنو قریظہ، بنو قنقاع اور اسی طرح بنو نذیر یہ یہود کے ہیں۔ اب یہ جو بنو قریظہ تھا انصار کا، مشرکوں کا جو ایک قبیلہ تھا، اس کا جو حلیف تھا وہ تھا بنو قنقاع اور بنو نذیر۔ یہ دو جو ہیں، بنو نذیر جو ہے اور بنو قریظہ یہ آپس میں حلیف تھے، اور اس کے بعد آ گیا اوس۔ یہ جو اوس تھا یہ بنو قنقاع اور بنو نذیر اور خزرج کے یہ حلیف تھے آپس میں، یعنی دو ایک مشرکوں کا اور ایک اسی طرح یہودیوں کا وہ ایک ہو گیا، اور دو یہودیوں کے اور ایک مشرک کے یہ ایک ہو گئے۔ اور ظاہری سی بات ہے ان کی بھی آپس میں جنگ رہتی تھی، ان کی بھی آپس میں جنگ رہتی تھی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے اور ایک دوسرے کے یہ مخالف بن گئے۔ تو اس کے بعد یہودی جو ہے وہ اب جو یہودی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جب ان کی آپس میں کسی کی جنگ ہوتی تو وہ جو دوسرے مشرک ان کی مدد کرتے ان کو مارنے کے لیے۔ تو یہ سبھی کی دشمنی آپس میں پڑ گئی۔ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کے یہ ساتھی بن گئے تو سبھی کی دشمنی جو ہے وہ آپس میں بن گئی۔ اب کیا ہوتا کہ جب جنگ ہوتی تو یہود جو ہے وہ اپنے یہودیوں کے بارے میں ہی، اپنے یہودیوں کے خلاف ہی جنگ میں کھڑے ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ تمہیں تو اس کام سے منع کیا گیا تھا لیکن تم وہی کام کرتے ہو۔ تو یہودی جو ہے وہ ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے، اور حالانکہ تورات کے اندر، تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، یہ کام کرنا تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا تھا۔ لیکن پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر وہ چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا۔ تو ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا، بعض چیزوں پر ایمان لاتے اور بعض کو یہ ترک کر دیتے تھے، کسی حکم پر عمل کر لیتے اور کسی وقت جو ہے وہ شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتے تھے۔ تو قتل اور اخراج، یہ ایک اور دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا، اور ان امور کا تو انہیں یعنی کہ انہوں نے اتنا ارتکاب کیا ان کاموں کا، اور اس کے بعد جب یہ سارے کام کر لیتے، ایک دوسرے کو قتل کر لیتے، ان کو نکال دیتے، بعد میں فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا کرتے۔ حالانکہ اگر یہ پہلے دو حکموں پر عمل کر لیتے، نہ تو قتل کرتے اور نہ انہیں ان کے گھروں سے نکالتے، تو فدیے کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو جب انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کی مدد کرنی شروع کر دی ایک دوسرے کے خلاف، اور اس کے بعد جب انہیں جلا وطن کر دینا، ان کے گھروں کو لوٹ لینا، پھر جب قیدی بن کر آ جانے، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا، فدیہ دے کر چھڑا لینا۔ جی یہ تو تورات کے اندر موجود ہے، یعنی اپنا بدلہ بھی پورا کر لینا اور بعد میں کتاب کا سہارا لے لینا، اپنے مقصد کا کام نکال لینا، اور اس کے بعد کتاب کو ہم نے جاننے کچھ نہیں، شریعت کو جاننے کچھ نہیں ہے، شریعت ہے کیا، بس ہمارے مقصد کی آیت ہمارے سامنے آنی چاہیے، باقی ہمیں دین اسلام کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے مقصد کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے کان میں پڑنا چاہیے، باقی ہمیں دین اسلام کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، بس ہمارا کام ہو جائے، باقی بھلے ہمارے سارے کام یہود و نصارہ کے ہوں، بس ہمارا کام ہو جانا۔ یہی کام ان یہود اور نصارہ کا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور تم بعض کا انکار کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اب جو کوئی شخص یہ کام کرے گا کہ اپنے مطلب کی چیز نکالے گا اور باقی کو جانے گا ہی کچھ نہیں، دنیا کے اندر اس کے لیے رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن انہیں سخت ترین عذاب کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہودیوں نے جو کچھ کیا اللہ اس سے غافل نہیں ہے، نصارہ نے جو کچھ، عیسائیوں نے جو کچھ کیا اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اور جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں اللہ اس سے بھی غافل نہیں ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، تمام تر ان یہودیوں کے وہ اعمال جو وہ کرتے رہے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت قرآن و حدیث پر صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔